حضرت عائشہ کی سیرت کا ایک باب یہ بھی ہے جو آپ نے اختیار والی آیت جو جمعے کے ابتدا میں بھی پڑھی، اس کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی یہ جو ساری باتیں کی ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں اور مومن ان کو اپنی ماں سمجھتا، قرآن کا یہ فتویٰ ہے، جو ان کو اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا یہ بھی سب غلطیوں سے پاک ہے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ ساری ازواج مطہرات نے دیکھا مال و دولت، مال و اسباب آ رہے ہیں، غریبوں میں بانٹے جاتے ہیں، رسول اللہ ایک ایک وادی بکریاں ایک ایک غریب کو دے دیتے ہیں، ایک ایک غریب کو ایک ایک وادی جا رہی ہے، کسی کو پورے وادی کے جانور جا رہے ہیں، کسی کو جو وہ مانگ رہا ہے رسول اللہ دیتے جا رہے ہیں۔ ازواج مطہرات بھی انسان ہیں، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ جو لوگوں نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں نا اس واقعے کے حوالے سے، یہ اشکال بھی آج ذہن سے کلیئر کر کے جائیے۔ یہ ازواج مطہرات نے رسول اللہ سے پیسے مانگ لیے تھے، یہ کر دیا تھا۔ ہاں، انسانی فطرت کے تحت ازواج مطہرات نے رسول اللہ کو کہا، اے اللہ کے رسول، مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلنا شروع ہو گیا ہے، مدینہ کے ہر گھر میں کھانا پکنا شروع ہو گیا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں ابھی بھی فاقہ ہی رہے گا؟ مدینہ سے باہر سے لوگ آتے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم بھی آپ کی بیویاں ہیں، ہم بھی مسلمان بھی تو ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اگر نان نفقہ ہمارا بھی کچھ بڑھا دیا جائے تو اس میں کیا اچنبے کی بات ہے؟ یہ 100% انسانی فطرت اور انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق تھا۔ یہ آپ کو ایک گروہ ہمارے یہاں پہ ملتا ہے جو اس واقعے کے اوپر افسانے گڑتا ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بیویاں دنیا کی دولت چاہتی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ ہاں، لیکن اللہ کو بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے فیملی کی، خاندان کی ایک ٹریننگ مقصود تھی، تو رسول اللہ کو یہ بات دل پہ چبھ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر رنجیدہ ہو گئے کہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو بھی مال آتا ہے میں لوگوں کو دے دیتا ہوں، ان کو خوش ہونا چاہیے، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا، تو ان کو میرے سے یہ مطالبہ نہیں تھا کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کے اوپر ٹھیک ہے ناراضگی کا ایک انداز اختیار کیا، لیکن جب یہ ناراضگی کا انداز اختیار کیا، بالاخانے میں منتقل ہوئے، تو مدینہ میں یہ بات پھیل گئی معاذ اللہ کہ رسول اللہ نے اپنی ساری ازواج کو اس مطالبے کی بنیاد کے اوپر طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا اور وہ روتے ہوئے اور پریشانی کے عالم میں آئے اور مسجد النبی میں آئے، اجازت مانگی، اجازت نہ ملی۔ حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر دونوں کو اجازت دے دی کہ آ جائیے۔ یہ دونوں رسول اللہ کے سسر بھی ہیں، یعنی ایک تو ان کے اندر اپنی بیٹیوں کے حوالے سے بھی سوال کرنا مقصود تھا کہ کیا ہماری بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے، اور ایک یہ تھا کہ پورے مدینے میں ایک ماتم کی فضا بپا ہوگی کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو یہ پوچھنا چاہتے تھے حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت عمر بڑے مزاج آشنا بندے تھے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ رنجیدہ دیکھا اور دیکھا ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی ہیں، اور اسی ضمن میں بات آئی ہے تو یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آتے وقت بالاخانے میں حضرت ام سلمہ کو حضرت عمر نے ایک تانا دیا اور کہنے لگا رسول اللہ سے خرچہ مانگتی ہو، رسول اللہ کو تنگ کرتی ہو۔ ام سلمہ کہنے لگی بس کر دے عمر، بس کر دے، اپنے گھر تک رہا کر، تو رسول اللہ کی بیویوں کے معاملات میں بھی مداخلت کرنا شروع ہو گیا۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جو ام سلمہ کا اور حضرت عمر کی جو نوک جھونک ہوئی تھی کہ عمر کو روکیے، اب آپ کی بیویوں کے ساتھ بھی، آپ کی بیویوں کو بھی ٹوکنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ واقعہ ضمنی طور پہ اسی دن کا ہے۔ تو جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ بیٹھے میں، رنجیدہ، اور آپ کے ارد گرد ازواج مطہرات ہیں۔ تو حضرت عمر کا دل جو ہے نا بڑا مایوس ہوا اور بڑا پریشان ہو گئے کہ میرے رسول، ان کے چہرے پہ ناراضگی کے اور پریشانی کے اثرات ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں کوئی ایسی، خود بیان کرتے ہیں، میں نے سوچا میں کوئی ایسی بات ضرور کروں گا کہ رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ کہا میں نے پھر اپنی بیوی کا رسول اللہ کے سامنے واقعہ رکھا ہے، اللہ کے رسول، ایک دن میری فلاں بیوی نے مجھ سے اسی طرح زبردستی خرچے کا مطالبہ کیا تھا، پھر میں نے جو اس کا حال کیا تھا پورا مدینہ جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مسکرانا شروع ہو گئے۔ جب مسکراہٹ آ گئی تو اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، البتہ
انہوں نے مجھ سے نان نفقے کا مطالبہ کیا ہے اور اس بارے میں میں غور و فکر کر رہا ہوں. اور اب یہ بات دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی کو اختیار کیا اور اپنی ازواج کو اس وقت پھر کہا میں تم سے 30 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے علیحدہ رہوں گا اور اس بارے میں انتظار کروں گا کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نان نفقہ دینا چاہتا ہے کہ نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور میری فیملی کے بارے میں کیا معاملات کیے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں اور جنت کی اخروی نعمتیں بھی پیش کی گئیں. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، رسول اللہ نے کہا میں نے جنت کی اخروی نعمتوں کو ترجیح دی اور دنیا کے خزانوں کو اور دنیا کی چابیوں کو چھوڑ دیا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غربت اور فقر اختیار کیا ہوا تھا، یہ جو زندگی اختیار کی ہوئی تھی، یہ اختیاری تھی، یہ ان کے اوپر جبر نہیں تھا. اگر وہ چاہتے تو نبی سلیمان جیسی زندگی بھی گزار سکتے تھے، جس طرح کی مرضی شان و شوکت کی زندگی بھی گزار لیتے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے علیحدگی کا فیصلہ کیا. پھر جب 29 دن پورے ہو گئے تو آپ آئے تو امی عائشہ کے پاس آئے سب سے پہلے. تو امی عائشہ نے کہا 29ویں دن کے بعد آ گئے ہیں، مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا عائشہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل کی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے عائشہ، جس معاملے میں میں ناراض تھا اس کے بارے میں وحی اتر آئی ہے اور یہ آیات آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے اگر آپ دنیا کی متاع اور دولت چاہتے ہیں تو آپ کو اتنی دولت دی جائے گی کہ آپ کی ساری زندگی، آپ کی نسلیں اچھی طرح گزارا کر لیں گی. اور اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے اور آخرت کی زندگی چاہتی ہیں تو وہاں تو آپ کے لیے ایک اجر عظیم تیار کر دیا ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ کی بیوی ہیں. تو امی عائشہ کو کہا یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے میری ازواج کے بارے میں، اور میں سب سے پہلے عائشہ تجھ سے پوچھنے آیا ہوں. یہ آیت اختیار اس کو کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دنیا کی دولت بھی اپنے لیے اکٹھی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. تو امی عائشہ سے رسول اللہ نے یہ کہا کہ اپنے باپ سے مشورہ کر لو، اگر تو دنیا کی دولت چاہو گی آج کے بعد وہ بھی تقسیم میں تمہیں دے دیا کروں گا جو تمہارا حصہ بنتا ہوگا. تو امی عائشہ نے کہا میں اپنے باپ سے پوچھوں گی، میں اپنے باپ سے پوچھوں گی اس بارے میں. میں آپ کو اختیار کرتی ہوں، میں آخرت کو اختیار کرتی ہوں، لیکن اللہ کی قسم دے کے کہتی ہوں کسی اور بیوی کو یہ نہ کہنا کہ امی عائشہ نے یہ اختیار کیا، چاہے میری تقلید میں اور میری پیروی کرتے ہوئے سارے آپ کو چن لیں. لیکن امی عائشہ کو بھی یہ علم تھا. ویسے انہوں نے ایک سکناپے کے جذبے کے تحت یہ بات کہہ دی کہ شاید کوئی بیوی دنیا کی زندگی کو بھی چن لے گی، لیکن الحمدللہ ایک بیوی نے بھی اس آیت کو جو اختیار بیویوں کو دیا گیا تھا، کسی ایک نے بھی دنیا کی دولت کو نہیں چنا، بلکہ کیا کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ کو چنتی ہیں اور آخرت کی زندگی کو چنتی ہیں. یہ وہ آیت ہے، اختیار کا حق دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو. تو امی عائشہ وہ پہلی تھی کہ جنہوں نے اس حق کو اس کے اوپر سے دستبردار ہوئی تھی. تو میرے بھائیوں، یہ جو آپ کو معاشرے میں ایک گروہ ہر وقت ہردہ سرائی اور تان کرتے ہوئے یہ باتیں کرتا نظر آتا ہے، امی عائشہ نے اور حفصہ نے دنیا کی دولت مانگی تھی اور یہ تھا وہ تھا. امی عائشہ وہ پہلی ہیں جو اس حق سے دستبردار ہوئی تھی اور نان نفقے کا مطالبہ، بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. جس طرح سیدہ فاطمہ انسانی فطرت کے تحت آئی تھی نا کہ مجھے بھی غلام دے دیا جائے، ہر بندے کو مل رہا تو مجھے ملنے میں کیا اعتراض ہے. سیم اسی طرح ازواج مطہرات نے بھی کہہ دیا مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلتا ہے، اگر ہمارے گھروں میں بھی جلنا شروع ہو جائے گا تو کون سے چمبے کی بات آئے گی. لیکن رسول ہاشمی کو اور ازواج مطہرات کو اللہ بھی اور رسول اللہ بھی ایک ایسی ٹریننگ سے گزارنا چاہتے تھے. یہ امت کے لیے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے خاص فضائل ہیں. میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مسئلے خاص ہیں. یہ رسول اللہ کا گھر تھا جہاں پہ 3 دن فاقے چلتے تھے، جہاں پہ پورا مہینہ چولہا نہیں تھا جلتا. یہ مسلمانوں کے اوپر شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض نہیں کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان باتوں کو اختیار کیا تھا.